بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں، اور آج کا ٹاپک بہت ہی کامن ہے اور وہ ہے مایوسی۔ ہم لوگ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ مایوسی کیا ہے اٹ سیلف؟ کیوں ہم اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مایوسی کیا ہوتی ہے۔ مایوسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، ہماری زندگی میں اپرچونیٹیز کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں۔ جب ایک انسان ایسا سوچنے لگ جائے کہ اب اس کی زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتا یا کچھ نہیں کر پائے گا، تو اس اسٹیج کو مایوسی کہتے ہیں، جس میں وہ خود کو بے بس، لاچار، مجبور سمجھتا ہے اور وہ خود پر ترس کھاتا ہے۔ اسے اپنا آپ بہت مظلوم لگتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی خدا نخواستہ اس اسٹیج میں موجود ہے تو یہ ویڈیو انہیں کے لیے ہے۔ میں بتاتی ہوں، اگر آپ کسی بھی وجہ سے اس اسٹیج پر کھڑے ہیں تو ہم اس اسٹیج سے کیسے باہر نکلیں۔ پہلے تو میں وجوہات بتاتی ہوں کہ آپ اس اسٹیج تک پہنچے کیسے۔ ایک نارمل انسان کب مایوسی کے اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے؟ ایکچوئل میں انسان کے لائف میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس سے بہت سارے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کی لائف میں بہت مسائل آ جاتے ہیں۔ لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایون کہ وہ خود اپنے آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا اس میں وہ فیل ہو جائے گا، وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی ناکامی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی اور ناکامی دونوں چیزیں انہی کی زندگیوں میں ہوتی ہیں جو زندگی میں کچھ کرتے ہیں۔ جو صرف بیٹھ کے باتیں بناتے ہیں ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کامیابی تو دور کی بات، ناکامی بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کی زندگی میں ناکامی ہے، فیلئر ہے، تو اس کا مطلب آپ ایکٹیو ہیں اپنی لائف میں، آپ کچھ کر رہے ہیں، بے شک غلط کر رہے ہیں پر کر تو رہے ہیں، ٹرائی تو کر رہے ہیں۔ بے شک فیل ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم سے ہی۔ اب اس کی اگزامپل میں اگر آپ کو دوں، ہسٹری میں بھرے پڑے ہیں۔ تھامس ایڈیسن کا نام سنا ہوگا آپ نے، تھامس ایڈیسن۔ اس کو نکما، لیزی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے اس کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کی والدہ کو کہا گیا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے، اس کو دوسرے اسکول میں داخل کریں، ہم اس کو نہیں پڑھائیں گے۔ تو اس کی والدہ نے اس کو خود پڑھایا تھا، لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ان سے بھی نہیں تھے ٹھیک سے پڑھتے، اور وہ مست رہتے تھے اپنی زندگی میں، اور ان کو ایک ہی شوق تھا، کیا کہ وہ لائف میں کچھ کرنا چاہتے تھے۔ وہ تجربات کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں بجلی کو روشنی میں بدلوں گا، اور اس دور کے سائنسدان اس بات کو سمجھتے تو تھے، وہ جانتے تھے کہ ایسا ممکن ہے، لیکن اسے طریقہ، کسی کو بھی طریقہ نہیں پتہ تھا کہ کیا ایسا میتھڈ یوز کریں کہ ایسا ہو جائے پاسیبل۔
تو یہ جو صاحب تھے تھامس ایڈیسن، یہ اپنی ماں کی ہیلپ کرتے تھے، سبزیاں بیچتے تھے، اخبارات بیچتے تھے ریل گاڑی میں، ٹرین میں، اسی میں ایک ڈبے میں یہ تجربات بھی کرتے تھے۔ تو ایک دن تجربات کرتے کرتے وہاں آگ لگ گئی، تو ٹرین کا جو آنر تھا اس نے اس کو زور سے تھپڑ مارا، اور اس کا جو ایک کان تھا وہ کان سے بہرا ہو گیا۔ اب وہ جب کان سے بہرا ہو گیا تو وہ پریشان نہیں ہوا، اس نے نا زور سے نعرہ لگایا، ہرا، یس، اچھی بات ہے۔ اب جو لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، اسٹوپڈ کہتے ہیں، ایڈیٹ کہتے ہیں، ڈفر کہتے ہیں، اب ان کی میں باتیں مجھ تک نہیں پہنچیں گی۔ اس نے ایسا کہا خود سے، وہ پھر مست ہو گیا۔ وہ جو کچھ بھی کماتا تھا اپنی ماں کو دیتا تھا، اس کے علاوہ کچھ پیسے جو اس کے اپنے خرچے کے ہوتے تھے اس میں سے وہ اپنے لیب کے لیے خود اپنی لیب بنانا چاہتا تھا، کیونکہ کوئی بھی اس کو اپنے اسسٹنٹ یا اپنے پاس رکھنے کو بھی تیار نہیں تھے اس کی ظاہری اپیرنس کی وجہ سے۔ لیکن ہسٹری جانتی ہے، زمانے نے دیکھا کہ اس پاگل اسٹوپڈ لڑکے نے لائٹ بلب، جس کی روشنی میں میں بیٹھی ہوں، جس کی روشنی میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، وہ ایجاد کر لیا اس نے، اس پاگل نے، اس ڈفر نے، اس ایڈیٹ نے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کامیاب کیوں ہوا ہے؟ سب اس کا مذاق اڑاتے تھے، سب اس کو کہتے تھے یو کانٹ ڈو، تم نہیں کر سکتے، ہر بندہ کہتا تھا۔ لیکن وہ کامیاب کیوں ہوا؟ اس کی کامیابی کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، وہ مست ہو کے اپنے کام کرتا تھا۔ اس نے 9999 ٹائم جو تھا وہ ٹرائی کیا تھا اور فیل ہوا تھا، اور جب اس نے 10,000 ٹائم جب کیا تو بلب بن سکا۔ تو اس کا بیان یہ ہے کہ اس نے 9999 ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں جن سے بلب نہیں بنے گا، جن سے روشنی نہیں بنے گی، بجلی روشنی میں کنورٹ نہیں ہوگی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں 9,999 بار فیل ہوا۔ ایک ڈفر، ایک ایڈیٹ ایسا سوچتا تھا۔ تو آپ تو ماشاءاللہ سے نارمل نہیں ہیں، آپ تو نارمل ہیں، آپ ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل صورت دی ہے، ایجوکیشن دی ہے، تعلیم دی ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کا شادی شدہ ہے تو آپ کی فیملی ہے، سب کچھ تو ہے آپ کے پاس۔ سب سے بڑھ کر آپ کے پاس آپ کا جسم ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، سلامت ہے آپ کا جسم۔ کس چیز کی کمی ہے؟ صرف اس جذبے کی کمی ہے جو دب گیا ہے، جو لوگوں کی باتوں نے دبا دیا ہے، جو لوگوں نے کہہ کر آپ کو آپ کی نظروں میں گرا دیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ وہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ وہ سب آپ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کو اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ آگے نہ بڑھیں۔ آپ کو ڈسکریج کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے، شعوری طور پر کہیں وہ یا لا شعوری طور پر، عادتاً کہیں یا غیر ارادی طور پر۔ اگر وہ کہتے ہیں تو کبھی ان کا اس میں کوئی مقصد ہوتا ہے، کبھی ایسے ہی اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں تو وہ ڈسکریج کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کی باتوں سے آپ اپنا سیلف اسٹیم کیوں لو کرتے ہیں، جن کا آپ کی زندگی میں کوئی لینا دینا ہی نہیں؟ تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے اڑا دیں، یا سنیں ہی نہیں، اور اگر سننا پڑ جائے خاموشی سے سنیں۔ جب وہ سنیں، وہ کوئی جملہ بولیں، آپ اندر
اپنے اندر، اگر منہ پہ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے اندر اس جملے کے ساتھ ساتھ نفی کرتے جائیں. وہ اگر جملہ بولے تو آپ اندر بولے نو یو آر رانگ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایسا نہیں ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر آپ یہ منہ پہ کہہ دیں تو اچھی بات ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم منہ پہ نہیں کہہ سکتے تو آپ اپنے دل میں کہیں. وہ جملہ جو آپ پر اثر انداز ہونا تھا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اسی وقت اس جملے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. جملہ اثر انداز اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس بندے کو سیریس ہو کے سن لیتے ہیں اور اس کی بات کو سیریس لیتے ہیں، یعنی کہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو مایوسی ہے نا، یہ ایک دم سے نہیں ہوتی. انسان اسٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلے انوائرمنٹ سے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کے اطراف میں لوگ ہوتے ہیں، وہ بولنا شروع ہوتے ہیں آپ کے اگینسٹ اور نیگیٹو بولتے ہیں. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ اس کو جو وہ کچھ نیگیٹو سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں، بلکہ بول رہے ہیں آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. اگر آپ کو سننا بھی پڑ جائے تو آپ سن کر ایکسیپٹ نہ کریں، آپ اس کو نیگیٹو کر دیں، نفی کر دیں اس جملے کی. پہلی بات یہ آپ کا انیشیل پوائنٹ ہے جہاں پر آپ اپنے اندر نیگیٹیوٹی سرایت ہونے سے بچائیں گے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی بھی وجہ سے اب وہ سرایت کر چکی ہے تو اب کیا کرنا ہے. وہ لوگ جو آلریڈی اس اسٹیج پر موجود ہیں اور مایوسی کی اسٹیج پر، اب ان کو کیسے نکالنا ہے، اب وہ اپنے آپ کو اس اسٹیج سے کیسے نکالیں گے. اب میں ان لوگوں کی بات کروں گی. تو جناب آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ابھی آپ جس اسٹیج میں ہیں، پہلے تو یہ بتائیں آپ مایوس کس چیز سے؟ زندگی سے، ناکامیوں سے، جو کچھ ہو چکا، جو حالات آپ کے ساتھ گزرے ان سے، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ان سے، لوگ آپ کو چیٹ کرتے رہے ان سے، کوئی اپنا آپ کو چھوڑ گیا اس کا روک لگا ہے، کوئی اپنا بچھڑ گیا، کوئی چھوڑ کے چلا گیا، کوئی اس دنیا سے چلا گیا، یا آپ کے کیریئر میں جو آپ پانا چاہتے تھے وہ نہیں پا سکے، ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ پہ سے بات بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مس آپ کو کیا پتہ، میڈم آپ کو کیا پتہ میں کس کرائسس سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں. بالکل ٹھیک، مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے تھوڑا اندازہ ہے. یا انسان فائنینشلی کرائسس سے گزر رہا ہوتا ہے، یا ایموشنلی کرائسس سے گزر رہا ہوتا ہے، یا سوشل کرائسس سے گزر رہا ہوتا ہے، فیملی کرائسس سے گزر رہا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ڈسیبل ہو جاتے ہیں تو وہ ان کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں. جو بھی جہاں پر جس پوزیشن میں ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل میں وہی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ سے زیادہ مشکل میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ میری تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ مشکل میں وہ لوگ جن کو، تو وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مایوس سمجھتے ہیں، وہ دیکھیں وہ بھی کس اسٹیج پر ہیں. ان لوگوں کو دیکھیں جن کو صرف ایک وقت کھانا ملتا ہے. کبھی دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو مانگ کر کھاتے ہیں، جو کچرے سے چن کر کھاتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے دیکھا ہے. جو ہمارا بچہ کچا کھانا کھاتے ہیں. الحمدللہ ہم
صاف ستھرا کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مایوس سمجھتے ہیں، وہ دیکھیں وہ بھی کس اسٹیج پر ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیں جن کو صرف ایک وقت کھانا ملتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو مانگ کر کھاتے ہیں، جو کچرے سے چن کر کھاتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے دیکھا ہے۔ جو ہمارا بچہ کچا کھانا کھاتے ہیں، تو میں تو شکر ادا کرتی ہوں، الحمدللہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے 3 ٹائم کھانا دیا، مجھے شیلٹر دیا، مجھے تعلیم دی، مجھے سب کچھ دیا۔ آپ لوگوں کے پاس کیا کیا موجود ہے؟ آج آپ ایک لسٹ بنائیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا ہے، اچھی صورت، آپ کی آنکھیں، آپ کا مکمل جسم، ہاتھ پاؤں، اچھے بال، اچھا اخلاق، ماں باپ، اولاد، گھر، کھانا، جاب، یہ سب لکھیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں، چیزیں لکھیں جو آپ کے پاس ہیں، آپ کی سکلز۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ کے پاس بہت ساری سکلز ہوں گی۔ کوئی کھانا اچھا بناتا ہے، کوئی کچھ۔ اپنے آپ کو لکھ کر دیکھیں آپ کے اندر کیا کیا کچھ کوالٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بن مانگے کیا کچھ دیا ہے، اور جب آپ نے مانگا تو کیا دیا ہے۔ جانیں تو صحیح آپ اپنے بارے میں۔ یقین کریں رجسٹر کے بہت سارے پیجز بھر جائیں گے جب آپ حقیقت میں لکھیں گی کہ یہ بھی ملا ہوا ہے، مجھے یہ بھی ملا ہوا ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے اور آپ کا معدہ اسے ہضم کر رہا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اگر آپ پانی پی رہے ہیں اور گردے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، یہ بھی نعمت ہے، کیونکہ بہت سارے پیشنٹ ڈائلیسس پر موجود ہیں۔ پانی ان کا گردے اچھی طرح سے، گردوں میں پانی پڑ جاتا ہے، گردے کام نہیں کر رہے، ان کے خون میں پانی شامل ہو جاتا ہے، ان کی خون کی ڈائلیسس ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ بہت سارے لوگ ICU میں پڑے ہوئے اس وقت کورونا جیسے مہلک بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ اگر آپ گھر پر موجود ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ سلامت ہیں، تو شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مہلک بیماری سے بچا کے رکھا ہو۔ مایوس کس چیز سے ہونا ہے؟ جب تک زندگی ہے تب تک مایوس نہیں ہونا۔ ابھی آپ کی سانسیں ہیں، ابھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آج ہی سے، ابھی سے، جو کچھ ماضی میں ہوا بھول جائیں اسے، ماضی کی سختیاں بھول جائیں، کیونکہ ماضی تھا۔ ابھی آپ کے پاس حال ہے، اس کو اچھا بنائیں تاکہ آپ کا مستقبل اچھا ہو۔ ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، مہلت دی ہے، خود کو نکالیں اس اسٹیج سے۔ جو کچھ کھو چکے ہیں وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن جو کچھ ہے کہیں وہ نہ چلا جائے آپ کی مایوسی والی اسٹیج سے۔ جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کریں، اور انہی حالات میں رہتے ہوئے اپنے دماغ سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، ان حالات میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے۔ بھلے چھوٹے پیمانے پر سے ہی جنگ لڑنا شروع کرتے ہیں۔ فائنینشلی کرائسس ہے، پیسے نہیں ہیں، کچھ کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اور پیسوں کی ضرورت ہے۔ اپنی سکلز کو جانیں، دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی کون سی سروسز دیکھ کر پیسے کما سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں۔ نہ مانگیں کسی سے، محنت کریں، اپنے دماغ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے آئیں۔ جو پیچھے بیت گیا اس کے سوچنے سے وہ بدل نہیں جائے گا، بلکہ جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فوکس حال پہ کرنا ہے تاکہ آپ کا فیوچر سیکیور ہو جائے، فیوچر اچھا ہو۔
فوکس خود پر کریں، اپنی ذات پر کریں. ابھی بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا آپ نہیں کر سکتے، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کریں گے آپ. پھر بھی اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو کمنٹس میں لکھیں، بتائیں مجھے کہاں پر اسٹرک کیے ہوئے آپ، کہاں رکے ہوئے، کہ لائف کہاں رک گئی ہے. ہم اس رکاوٹ کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے نکلنا ہے آپ کو وہاں سے. اس اسٹیج سے اپنے آپ کو نکالیں. مایوسی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھی چیز کا گمان رکھیں، اچھی چیز کا گمان رکھیں اللہ پاک سے. اور اذان ہو رہی ہے، اذانوں کا ٹائم ہے، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ.